پر کسی کو جگہ دی. جیسے پچھلے سالوں میں ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے فلانی آئے تھے کہ جی ہمیں وہاں پر مارا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, تو ہمیں اپنے ملک کے اندر پناہ دی. تو پاکستان نے فلانی کو پناہ دی اور پھر وہ یہاں پر بس گئے. آج ہم دیکھتے ہیں ان کے یہاں پر ہوٹلز ہیں, اپنے شو رومز ہیں, اور وہ یہاں پر رہائشی بن گئے. اسی طرح یہودیوں کے ساتھ تتر بتر ہو گئی پوری دنیا کے اندر. جہاں پر کسی کو سر چھپانے کی جگہ ملی وہاں چلے گئے. پہلی صدی کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہودی ہیں, اور تب سے لے کر اب تک وہ پاکستان کے اندر آباد ہیں. آج بھی پاکستان میں 70 سے زائد ووٹ یہودیوں کے ہیں. کتنے ووٹ جی؟ 70 سے زائد ووٹ. آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں, آپ کو مل جائے. 70 سے زائد ووٹ پاکستان کے اندر یہودیوں کے موجود ہیں, جو پہلی صدی کے اندر بھاگے ہوئے اپنی جانیں بچا. پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میں ان کو کیا کروں گا, تتر بتر کر دوں گا. اور پھر لکھا ہوا کہ میں ان کو واپس بلاؤں گا, میں ان کو دنیا کے کونے کونے سے چن کر واپس لاؤں گا. اور پھر 2000 سال گزر گئے. ایتھے 100 سال آن کے نا پائی صاحب اسے قوم کی زبان, رنگ, نسل, ہر چیز چینج ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. لیکن خدا نے ان کو 2000 سال تک جو ہے نا زندہ رکھا. کتنے سال تک؟ 2000 سال تک زندہ رکھا. 1947 کے اندر UN کی جنرل میٹنگ ہوئی جس میں اسرائیل کو پھر سے یاد کیا گیا. یہ خدا کی پیشن گوئی تھی کہ میں تجھے پھر سے یاد کروں گا اور پھر سے تجھے دنیا کے کونے کونے سے چن کر واپس جو ہے اسرائیل کے اندر بحال کروں گا. اور اس کے لیے خدا پارلیمنٹ کو استعمال کر رہا ہے, پولیٹیشنز کو استعمال کر رہا ہے, ایسے اداروں کو جو ہے استعمال کر رہا ہے جو انسانی حقوق کے لیے جذبہ رکھتے ہیں. اور 2000 سال بعد 1947 کے اندر خداوند نے اپنی پیشن گوئی کو پورا کیا. اسرائیل کو یاد کیا گیا. اور ان 2000 سالوں کے اندر مجھے ایک جو سب سے اچھی بات لگی نا اسرائیل کی, وہ یہ تھی کہ بھائی صاحب وہ عید فصح پر جب بھی عید فصح اپنے گھر میں مناتے نا تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایک عہد دہراتے. عہد کیا دہراتے کہ اگلی فصح ہم یروشلم میں منائیں. کیا کریں گے؟ اگلی فصح ہم یروشلم میں منائیں گے. وہ اس بات کو نہیں بھولے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. اس کے لیے ہم ہر سال فصح کرتے تھے, اس کے لیے ہم ہر سال عید مناتے تھے. وہ اپنی اولاد کو یہ بات یاد کرواتے رہتے کہ اگلی فصح ہم یروشلم کے اندر منائیں گے. باپ مر جاتا, بیٹا وہی بات اپنی اولاد کے ساتھ دہراتا ہے کہ اگلی فصح ہم یروشلم کے اندر منائیں گے. اور یہ چیز جو ہے نا نسل با نسل چلتی رہی. اور بائبل مقدس کے اندر اسرائیل کو خداوند کی گڑی کا نام بھی دیا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ خداوند کی گڑی. میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا ساری ڈیفینیشن ڈاکومنٹ میں, تو مجھے بڑی امپورٹنٹ چیز لگی ہے کہ اپنی اولاد کو تلقین کرنا کہ اگلی فصح ہم یروشلم میں منائیں. ایمان تھا کہ خدا ہمیں واپس بلائے گا, خدا ہمیں چنے گا. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے واپس دنیا کے کونے کونے سے چن کر اکٹھا کروں گا اور یروشلم کے اندر رکھوں گا. اور ایسا ہی ہوا. 1947 کے اندر
یہ بات جب اٹھائی گئی تو اسرائیل کو ایز اے ملک کے طور پر تسلیم کیا اور بہت سارے ممالک سے انعام بھی ملا کیونکہ ہم مسلم کمیونٹی میں رہتے ہیں. بہت سارے ممالک میں اس وقت اور اس کے اندر لکھی ہوئی نبوتیں جب پوری ہوں گی تب میں آؤں گا, جب پیشن گوئیاں پوری ہو جائیں گی تب میں آؤں گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے. اچھی خبر کن لوگوں کے لیے ہے یہ بھی سن لیجئے گا, جو یسوع مسیح کی طرح معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, جو یسوع مسیح کی طرح دوسروں کے گناہ, دوسروں کی غلطیاں, دوسروں کی خطائیں معاف کرتے ہیں, جو یسوع مسیح کی طرح محبت رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ رنگ کالے والا ہے, یہ غیر قوم کا ہے, یا کسی دوسرے فرقے کا ہے. وہ یسوع مسیح کی طرح محبت رکھتے ہیں جیسے اس نے پوری دنیا سے محبت رکھی. یہ ان کے لیے خوشخبری کہ وہ بہت جلد آ رہا, جو نیک مقاصد رکھتے ہیں, جن کے مقصد نیک ہے, جن کے کیا جی مقصد نیک ہے. یسوع مسیح کی طرح یسوع مسیح کا مقصد نیک تھا. اس نے کہا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. نیک مقصد تھا اس لیے فرما دیا. اسے پتا چل رہا تھا کہ میرا مقصد جو ہے نیک ہے اور پوری دنیا کو بچانے کے لیے ہے. جو نیک مقاصد رکھتے ہیں ان کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے. چوتھی بات, جو روز کا کام کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ اس غرض سے نہ کہ یہاں پر میرا نام ہوگا, میری ویلیو ہوگی, میری عزت ہوگی. بائبل کہتی ہے نا جو کام بھی کرو کسی نہ کرو جی سے کرو, یہ جان کر کے کس کے لیے کرتے ہو, خداوند کے لیے. کہ ہر روز کا کام جو ہے وہ ہم نے کس لیے کرنا ہے, خدا کے لیے. جو ایسی سوچ رکھتے ہیں, ایسی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے. اور پانچویں بات, مسیح کی طرح نرم لہجہ رکھنے والے, حلیم لوگ, نرم مزاج, حلیم ہے, خداوند کی طرح عاجز ہے. یہ نہیں ہے ہمارا ریورنڈ میں بڑا چودھری میں میرے تو سارے چھوٹے ہیں, میں کیونکہ بڑا پادری, میرے نال پادری کا ٹائٹل لگا, میں پاک دم ہوں. ہوتا ہے نا, میں نے دیکھا ان 2 سالوں کے اندر ہمارے پادری خدا نے مجھے چنا ہوا ہے تاکہ میں اندھوں کو راہ دکھاؤں. خدا نے مجھے چنا ہوا ہے تاکہ میں گرے ہوا کو اٹھا کھڑا کروں. وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اس گندے آدمی کو پکڑنا ہے تو میرے کپڑے یا میرا ہاتھ گندا ہو جائے گا, بلکہ وہ یہ سوچے کہ میرا بھائی جو ہے وہ پھسل گیا ہے, میں نے اسے اٹھا کر باہر نکالنا ہے, اسے واش کرنا ہے اور اسے اپنی طرح بنانا ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے کہ وہ آ رہا ہے. اور ان لوگوں کے لیے یہ بری خبر ہے. بائبل مقدس کہتی ہے جو حرام کار ہیں, کیا جی, حرام کار, چوری کرنے والے. انہیں نہ سوچا کہ چوری صرف پیسے چکن والوں کی, چوری بہت قسم کی ہے. جنہیں حساب دے رکھنا اے کر اور کام چوری کرنا پیا کر لیا کہ کچھ تو ہم اکثر دہراتے ہیں نا اپنے دوست, اور تو ہے ہی کام چور ہے, یہ بھی چوری ہے.
کسی کی پرمیشن کے بغیر کسی کی چیز لے لینا چوری ہے. خداوند نے بائبل کے اندر کچھ بتایا ہے، میں یہاں پر آ کر کچھ آپ کو بیان کر دوں. یہ چوری ہے. چوری کرنے والے، خونی، یاد رکھیے گا، خون کرنے والے، زناکار، زانی لوگ جو ہیں، لالچی، کسی قسم کا بھی لالچ کرنے والے، روپے پیسے کا لالچ کرنے والے، زمین جائیداد کا لالچ کرنے والے،